ٹھکانا ہے تو سجدوں کو لازم کرو. پھر اب 3 مصیبتیں مرتے وقت. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری 3 مصیبتیں بے نمازی کو مرتے وقت یہ ہوگی، وہ مرے گا تو ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا، ذلت کی موت آئے گی. دیکھ لیجئے بعض لوگ ایسے مرتے ہیں اللہ کی پناہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بس اللہ کی امان، الامان والحفیظ، کچھ نہیں کہہ سکتے. کس قدر اللہ اکبر، کس قدر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. کوئی کیسے مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے. یہ ذلت کی موت کیوں ہے؟ بے نمازی پن کی وجہ سے. توبہ کرو، ذلت کی موت سے نجات ملے گی انشاءاللہ. پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول دوسری مصیبت مرتے وقت کہ جب وہ مرے گا تو بھوکا مرے گا، کتنا بھی کھلا دو اس کی بھوک نہیں جائے گی، بھوکا مرے گا. تیسری مصیبت مرتے وقت پیاسا مرے گا. اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دو تو بھی وہ پیاسا ہی مرے گا. اب اس کا عکس کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر نماز پڑھو گے تو ذلت کی موت نہیں بلکہ عزت کی موت آئے. بے شمار لوگ ایسے ہیں نا، بے شمار لوگ جو مرتے ہیں تو لوگ تمنا کرتے کاش ایسی موت مجھے بھی نصیب. لوگ تمنا کرتے. مسجد نبوی شریف سے جب جنازے جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں تو میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کو یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، ہے نا. کیا نصیب والے، کیا عزت کی موت. کوئی مسجد میں سجدے میں مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا موت ہوئی. یہ کوئی وضو کرتے کرتے جاتا ہے کیا موت ہوئی. تو نماز پڑھو گے انشاءاللہ تو عزت کی موت آئے گی. نماز پڑھو گے تو بھوکے نہیں مرو گے، نماز پڑھو گے تو پیاسے موت نہیں آئے گی. اب 3 مصیبتیں قبر میں. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا، پہلی مصیبت قبر اس کو اتنا دبائے گی کہ اس کے دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی، دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائیں. حضور نے یوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا، خوبصورت انگلیاں حضور کی، ہماری انگلیاں ان کی انگلیوں کی طرح ہو بھی نہیں سکتی، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ایسے پسلیاں مل جائے. نمبر 2 آقا ارشاد فرماتے ہیں پسلیاں آپس میں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائے گی اور اللہ ان پر، اس بے نمازی پر قبر میں ایک اژدہا مقرر فرمائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ ہے. اس کی لمبائی 70 سال کی مسافت اتنی لمبی ہے اور وہ بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے اور آگ کی اس کی آنکھیں ہیں اور لوہے کے اس کے ناخن ہیں. جب وہ کسی کو ڈسے گا تو وہ زمین میں دھس جائے گا. اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ بھئی سانپ کسی کو ڈسے تو زیادہ سے زیادہ آدمی مر جائے، لیکن اب وہ مرے گا نہیں، نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. فجر نہیں پڑی تھی زہر تک ڈسے گا، زہر نہیں پڑی تھی عصر تک، عصر نہیں پڑی تھی مغرب تک، مغرب نہیں پڑی تھی عشاء تک، عشاء نہیں پڑی تھی فجر تک. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. یہ سلسلہ اس پہ چلتا رہے گا. سوچو 10 منٹ کی نماز کا ٹائم نکالتے تو یہ مصیبت آتی. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی سیاسی لیڈر نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی مولوی نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا. انہوں نے کہہ دیا حق ہے. جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا، اس کے کہنے پہ یہ نہیں مانتے. سوچو 10 منٹ کا ٹائم اگر نکال لیتے اتنی بڑی مصیبت سے بچ جاتے. میرے بھائیوں رحم کرو، ہے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ ارے کھیت کا بچھو اگر ڈسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، کھیت کا سانپ ڈس لے ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ قبر کا اتنا خطرناک اژدہا جس کا نام شجاع الاقرع ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو امان عطا کرے، پناہ عطا کرے. اللہ کے بندو توبہ کرو، عہد کرو، نماز نہیں چھوڑیں گے آج سے. بلکہ ابھی جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ گھر جا کے پہلا کام کریں گے عشاء پڑھیں گے. فجر میں اٹھو. آپ جب کاروبار کے لیے اٹھ سکتے، ٹرین پکڑ کے لیے اٹھ سکتے، بسیں پکڑنے کے لیے اٹھ سکتے، نماز کے لیے بھی اٹھو. تو دوسری مصیبت ہے کہ شجاع الاقرع اس پر مقرر کیا جائے گا. اور نمبر 3 اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے. سوچو ذرا کہ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ. اگر قبر میں آگ نہ بھی ہو تو سوچے تو صحیح، جہاں ہوا جانے جگہ نہیں ہو قبر کیا ہوگی؟ تھوڑا قبر کا تصور کرو نا، ذرا غور تو کرو.
اگر اپنے 10x10 کے کمرے میں پنکھا اور AC بند ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے نا؟ اور قبر میں تو وہ کوئی کمرہ ہی نہیں ہے، کروٹ بدلنے کو جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا عیش و آرام ہی سب کچھ نہیں ہے، صرف 10 منٹ، ایک 10 منٹ کتنی بلاؤں سے بچا رہا ہے، 10 منٹ کا نکالنا کتنی مصیبتوں سے نجات دلا رہا ہے۔ نماز سیکھو مبلغین کے پاس، ان علماء کے پاس، یہ سنی دعوت اسلامی کے ہمارے احباب کے پاس، ان علماء اہل سنت کے پاس 1 گھنٹہ لگے گا نماز سیکھنے، 2 گھنٹہ لگے گا، صحیح نماز پڑھنے والے بن جاؤ، سچے نمازی بن جاؤ، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، نماز مت چھوڑو، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف نماز کے پابند بنو۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قبروں کو آگ سے بھڑکا دیا جائے، اللہ سے پناہ طلب کرتے، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر 3 مصیبتیں اس کو قیامت میں آئے گی اور 12 پوری ہو جاتی ہے اور اپنی بات پوری ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ قیامت میں اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، خدا جس سے نگاہ رحمت پھیر لے، نظر رحمت جس پہ نہ کرے، اس کا ہوگا کیا؟ پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، نہ نظر رحمت کرے گا، ناراض ہوگا۔ نمبر 3، اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، سختی سے حساب لے کر اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ کسی سے نرمی سے بھی حساب لے لینا، توجہ کرنا،